اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ مولانا. چلیے ہماری دیکھیے عرشی زہرا گلشن زہرا تتھی طاہرہ بطول شفا بطول شیلا تسنیم میم رئیس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی ہے جی آداب اسلامی 2 میں ہم نے 15 درس پورے کر لیے تھے. کتنے درس؟ 15 درس پورے کر لیے تھے. 15 درس کس بارے میں چل رہا تھا؟ نظافت کے بارے میں. یاد ہے نا؟ کیونکہ ابھی بیچ میں امتحان آ گئے تھے اس لیے جو ہے وہ رک گیا تھا. اب شروع ہوتا ہے جی 16واں سبق. یہ بھی اسی سے نظافت اور آرائش سے ہی ریلیٹڈ ہے کیونکہ 15ویں درس میں اس کا کہاں تک بات پہنچی تھی؟ نظافت کے بارے میں. نہیں نظافت کے بولیے بارے میں. یہ نمبر 3 آئے گا. دیکھیے 3 چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی. کہاں تھا یہ؟ آئیے دیکھتے ہیں. آواز آ رہی ہے سب کو؟ زبان نظافت اور آرائش میں ہم نے یہاں پر کیا پڑھا تھا؟ کس چیز کے جو 3 پوائنٹ گنا رہے ہیں وہ کیا گنا رہے ہیں؟ بیچ میں سے پیج غائب تھے نا. بولیے ہیڈنگ نہیں معلوم کیا تھی؟ کیا ہے؟ لباس کی صفائی. یہ کس چیز کو گنا رہے ہیں؟ جی حمام کے آداب بتائے تھے یہ سب. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہاں اس اہم آداب میں سے ہے. اسلام نے بدن کی صفائی لباس کی صفائی گھر وغیرہ کی صفائی کی خاص تاکید کی ہے. جس طرح اس نے مسواک کو برش وغیرہ کنگھی کرنے کو بال اور ناخن کاٹنے کو اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی بہت تاکید کی ہے. یہ ہم نے 15ویں سبق میں پڑھا تھا. آج 16واں سبق شروع ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے پڑھا تھا کیا بول رہا ہے یہ؟ ہلو ہیلو جی بیچ میں ٹو سا کیا بول رہا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھی یہ تھا لباس کی صفائی بدن کی صفائی. آج چوتھا مورد ہے 16ویں درس میں گائے کی مسواک کے بارے میں. گائے کے بارے میں مسواک کے بارے میں. مسواک کے بارے میں پیغمبر کا ایک ارشاد ہے. پیغمبر کی حدیث ہے. سیم الفاظ میں آخر میں لفظ چینج ہو کے یہی حدیث ہم نے گائے کے بارے میں پڑھی تھی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. پہلی کتاب میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں یہی تو تھی نا. ما زال جبرائیل یوصینی وہاں پہ تھا بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. وہاں پہ یہ تھا کہ جناب جبرائیل نے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کر رہے تھے کہ مجھے یہ لگا کہ وہ کہیں ایک دوسرے کا وارث بنا دیں گے پڑوسیوں کو. ایسے ہی سیم مسواک کے بارے میں ہے. ما زال جبرائیل یوصینی بالسواک حتی ظننت انہ سیجعلہ فریضہ. جی جبرائیل نے مجھے مسواک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ مسواک کو واجب قرار دے دیں گے, کہیں واجب کر دیں گے اسے کہ یعنی واجب کی حد تک ضروری ہے مسواک کرنا. اور لوگ ہفتہ دانت نہیں مانجتے ہیں. جی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آپ لوگوں کے؟ اتنی تاکید ہے اتنی. اور یہ ان طلبہ کے لیے بھی بہت احادیث میں ہے بتایا گیا ہے کہ مسواک کے بارے میں کہ بھائی آپ یہ جو آج کل جو مسواک جو ہم پہلے ہوتی تھی لکڑیوں وغیرہ کی جیسے نیم کی وغیرہ وغیرہ, لیکن اب جیسے آتے ہیں یہ پیسٹ وغیرہ آتے ہیں. ان پیسٹ پہ بھی کیا لکھا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اثر 12 گھنٹے تک رہتا ہے. کتنے گھنٹے تک؟ دیکھیے یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں اسلام کب سے کہہ چکا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو 2 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے. جی اور ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کرنے کو بھی بڑے آلس میں کر لیا ہے. لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا, کئی دن نہیں کرتے, جبکہ یہ دیکھیے
مسواک کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من اخلاق الانبیاء السواک، مسواک کرنا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، اخلاق سیرت انبیاء کی سیرت ہے مسواک کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ مسواک کرنا کس کی؟ انبیاء کی سیرت ہے، لہذا ہمیں سیرت کو زندہ رکھنا چاہیے، ہمیں تو فرض ہے نا ہم پہ۔ من اخلاق الانبیاء السواک، مسواک کرنا انبیاء کی سیرت میں سے ہے۔ نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال بھی آپ قابل توجہ، ان اقوال پر توجہ کیجئے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند وضوء کل صلاۃ، اگر میری امت کے لیے سخت نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا بار بار کرنا، تو میں انہیں ہر نماز کے لیے وضو سے پہلے مسواک کرنے کو واجب کر دیتا۔ ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواک کرو، میں ان کو یہ حکم دیتا۔ اگر یہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میری امت کے لوگوں پر، میری امت پر یہ بات سخت نہ ہوتی، سخت ہے اس لیے میں ہر نماز سے پہلے نہیں حکم دے رہا ہوں، لیکن اگر سخت نہ ہوتی تو میں ہر نماز سے پہلے جیسے وضو ضرور واجب ہے، ایسے ہی میں انہیں مسواک کا بھی حکم دیتا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو آپ کا منہ منجھا ہوا، اچھے سے مسواک ہوا ہونا چاہیے جی۔ اور حالات یہ ہیں کہ آج گٹکا وٹکا کھائے ہوئے ایسے کلی کر کے پہنچ جاتے ہیں نماز میں لوگ، یہ توہین ہے نہیں ہے، سیرت انبیاء ہے مسواک کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی ایسا یاد رکھیے گا کہ کم سے کم 2 مرتبہ ایک رات ایک صبح میں مسواک ضرور کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کرنا ہی ہے، بہت ضروری ہے۔ کہ اتنا ضروری ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جبرائیل اتنی تاکید کر رہے تھے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ واجب تو نہیں کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کی سیرت میں سے ہے۔ پھر ایک حدیث پیغمبر کی یہ ہے، صلاۃ علی اثر السواک افضل من 50 و 70 صلاۃ بغیر السواک، مسواک کے ساتھ صلاۃ علی اثر السواک، مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھنا افضل ہے من 50 و 70، 50 و 70 75 نمازیں جو بغیر نماز مسواک کے پڑھی جائیں، 75 نمازیں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں، ان سے زیادہ افضل ہے وہ ایک نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ بتائیے، اب بھی کوئی اتنا کچھ اہمیت جاننے کے بعد بھی کوئی مسواک کو چھوڑے گا آپ میں سے؟ نہیں۔ اسٹوڈنٹ اور طلاب کو تو 2 مرتبہ، ایک رات کو ایک صبح، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ہمارے نبی نے جی امام علی علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی، علیک بالسواک لکل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے تمہارے لیے مسواک ضرور، یعنی ضرور مسواک کیا کرو، ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کیا کرو۔ السواک شطر الوضوء، یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے، السواک جی شطر الوضوء والوضوء شطر الایمان، آپ جانتے ہیں نا وضو ایمان کا جز ہے نا، وضو جیسے وضو ایمان کا جز ہے ایسے ہی مسواک وضو کا جز ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ وضو کا ہی ایک حصہ ہے یہ، جیسے وضو میں نیت اور چہرہ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، ایسے ہی وضو میں مسواک بھی اس کا جز ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وضو ایمان کا جز ہے یا پاکیزگی ایمان کا جز ہے؟ تو وضو پاکیزگی میں ہی آتا ہے، تو مسواک وضو کا اور وضو ایمان کا جز ہے۔ یا پیغمبر کی ایک حدیث یہ، ان افواہہم طرق القرآن، ان کے تو افواہکم تمہارے منہ جو ہے نا، یہ طرق القرآن قرآن کے گزرنے کے راستے ہیں، یہاں سے قرآن پڑھتے ہو، آپ یہاں سے قرآن پڑھتے ہو، فطیبوہا، اپنے منہوں کو طیب و طاہر رکھو، بالسواک، صاف ستھرا رکھو مسواک کے ذریعے۔ لہذا جب ہم اس بات پہ غور و فکر کر لیں گے کہ قرآن کا آسمانی کتاب ہے، ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہمارے نبی پہ نازل ہونے والا پاک و پاکیزہ کلام معجزہ ہے،
وہ ہمارے منہ کے اندر آتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں اسے کتنا پاک رکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا موٹا مہمان جب ہمارے گھر میں آنا ہوتا ہے، ہم گھر کی کتنے اچھے سے صاف صفائی کر کے سیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی آج مہمان آ رہے ہیں، تو اگر مہمان قرآن جیسا ہو تو ہمیں اپنے منہ کو کیسا رکھنا چاہیے؟ جی حدیث سمجھ میں آئی؟ جی آ گیا۔ یا پیغمبر کی ایک حدیث ہے، طاہروا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک رکھو، پاک صاف رکھو، اپنے منہوں کو پاک صاف رکھو، فإنها طرق القرآن، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کا راستہ ہے آپ کے منہ۔ یا پیغمبر کی ایک حدیث یہ، نظفوا طریق القرآن، قرآن مجید کے راستوں کو صاف ستھرا رکھو۔ عرض کیا گیا رسول نے جب یہ فرمایا، رسول کو جب یہ فرمایا رسول نے کہ آپ قرآن کے راستوں کو صاف رکھو، راستوں کو صاف ستھرا رکھو، تو آپ سے لوگوں نے عرض کی قرآن کے راستے کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ قرآن کے راستے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افواہکم، تمہارے منہ۔ کسی نے پوچھا انہیں کس طرح صاف رکھا جائے منہ کو؟ تو فرمایا بالسواک، مسواک کے ذریعے۔ یا پیغمبر کی ایک حدیث، یا افواہکم طریق من طرق ربکم، تمہارے منہ تمہارے رب کے راستے ہیں، تمہارے منہ طریقون من طرق ربکم، تمہارے رب کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ فاحبھا الی اللہ اطیبھا ریحا، جی سب سے زیادہ خدا کو منہ وہ والا پسند ہے جو زیادہ خوشبودار ہو۔ فطیبوہا، ان منہوں کو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ کرو، بما قدرتم علیہ، جتنا آپ کو ممکن ہو سکے اتنا منہ کو صاف ستھرا رکھو، جی اندر سے منہ کو جتنا ممکن ہو سکے اتنا صاف رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ منہ وہ ہے جو زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی لوگوں کے منہ بیڑی گٹکا یہ کھا کھا کے یا ویسے کتنے گندے گندے کر لیتے ہیں، بہت اچھی، جی تو خدا کے راستوں کو گندا کرتے ہیں، یہ کتنے مالی اراکم تدخلون علی قلحا مرغن ما لکم لا تستاقون، جی کہ ٹھیک ہے رسول کیا فرما رہے ہیں، جب تم میرے پاس آتے ہو، امت والوں سے کہہ رہے ہیں جب تم میرے پاس آتے ہو جی تو تمہارے منہ کیوں پیلے رہتے ہیں، تمہارے دانت پیلے کیوں رہتے ہیں، تم لوگ مسواک کیوں نہیں کرتے؟ مرغن کا مطلب کیا کرنا ہے؟ کیوں پیلے؟ قلحن مرغن، گندے سب پیلے میلے سے بھرے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مالی کیا ہو گیا ہے تمہیں، اراکم میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس جب آتے ہو تمہارے سب پیلا گندے پندے رہتے ہیں دانت وانت، مالکم لا تستون، مسواک کیوں نہیں کرتے، تم لوگ مسواک کیوں نہیں کرتے؟ جی ابھی آپ لوگوں کے دانت دیکھ لیے جائیں۔ اب مسواک کے لیے تو تاکید ہو گئی نا، کتنی اہمیت بیان کی ہے مسواک کی، مسواک کی تاکید دیکھ لی کتنی کی ہے رسول اکرم نے، پیغمبر کی حدیثیں تھیں۔ اب ذرا آئیے اس کے فائدے، کیونکہ انسان ہے نا یہ حضرت انسان، جب تک فائدہ نہیں دیکھتے تو کسی کے نہیں ہوتے، فائدے بھی بیان کر دیے، اسی لیے اس کے مسواک کے فائدے بھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا، یا علی فی السواک 12 خصلتن، علی مسواک میں 12 خاصیتیں ہوتی ہیں، مسواک کرنے میں 12 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہوا من السنہ، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی۔ وہوا مطہر للفم، چہرے کو پاک و صاف ستھرا، مجلات للبصر، بینائی کو تیز، روشنائی آنکھوں کو تیز، جی یرضی الرحمن، خدا کو راضی رکھتے ہیں، یبیض الاسنان، دانتوں کو سفید رکھتے ہیں، جی یذہب بالحذر، گندگی کو اس کی دور کرتے ہیں، ویشد، مضبوط کرتا ہے، لسا مسوڑوں کو مضبوط رکھتا ہے، یشاہد طعام، اشتہا میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سی آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر کے لڑکیوں کو، کھانا کھا لو بھوک نہیں ہے، جب دیکھو بھوک نہیں ہے، جب دیکھو بھوک نہیں ہے، بے ٹائم
تھوڑا بہت کھا لیا نہیں، مسواک کرنے سے اشتہا بڑھتی ہے کھانے کی. وَيُذْهِبُ بِالْبَلْغَمِ، بلغم کو دور کرتے ہیں مسواک. وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، حافظہ تیز ہوتا ہے، حافظہ ذہن تیز ہوتا ہے جی. وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ، حسنات کو نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے جی. وَيُفْرِحُ الْمَلَائِكَةَ، اور ملائکہ خوش ہوتے ہیں جی. ہو گئے 12 نہیں 12. کیا ایک تو سنت ہے، منہ کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، بینائی بڑھاتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے، دانتوں کو سفید کرتا ہے، گندگی کو دور کرتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اشتہا بڑھاتا ہے، بلغم کو دور کر دیتا ہے، حافظہ بڑھا دیتا ہے جی. نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں. ہو گئے 12 جی. اگر اشتہا کی کیا معنی ہے؟ اشتہا یعنی کھانے کی طلب، کھانے کی طلب. بغیر اشتہا کے انسان کچھ کھاتا تھوڑی، جب اس کا دل کرتا ہے جبھی تو کھاتا ہے. بہت سے لوگوں میں اشتہا نہیں ہوتی کھانے کی، بس زبردستی تھوڑا بہت کھا لیا ورنہ دن بھر بھوکے ٹہل رہے ہیں، انہیں کوئی طلب ہی نہیں ہو رہی کھانے پینے کی. تو یہ 12 مولا کائنات سے کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اے علی فی السواک 12 خصلتن، مسواک کرنے میں 12 خصوصیات ہیں. یہ دیکھیے 12 خصوصیات، یہ فائدے ہیں نہیں ہیں فائدے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں السواک من مرضات اللہ عز وجل، مسواک کرنے میں خدا کی رضا ہے. ایک تو خدا راضی ہوتا ہے مسواک کرنے سے. وسنت للنبی، اور یہ نبی کی سنت ہے، پر عمل کرنا ہے. وہ مطیبۃ للفم، اور منہ کو خوشبودار بھی کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے، پاک و پاکیزہ، منہ کو صاف ستھرا رکھتا ہے. دیکھیے خدا کی رضا، پیغمبر کی سنت، اور منہ تو ہے ہی صاف ستھرا رہے گا جی. آپ علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا السواک یجل البصر، مسواک کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے احادیث کی روشنی میں مسواک کے فائدے گناؤ تو 12 فائدے وہ گنا سکتے ہیں. بینائی بڑھتی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ فائدے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے علیکم بالسواک. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے لیے مسواک کرنا ضروری ہے، یعنی مسواک کیا کرو. فإنه يذهب وسوسة الصدر، اس لیے کہ سینوں سے وسوسوں کو دور کرتا ہے. جو شیطانی وسوسے یا ویسے وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ ان وسوسوں کو دور کرتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا السواک یجل البصر، مسواک سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں. وہ ینبت الشعر، اور بال اگتے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے لوگوں کا؟ جسے دیکھو گنجا، جسے دیکھو بال اڑ رہے ہیں، جسے دیکھو بالوں کی پرابلم. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالوں کی پرابلم ویسے آئی، نہیں. بالوں کی پرابلم ہمیشہ ایک تو اسی وجہ سے آتی ہے، دانت صاف نہیں رکھنے سے، منہ صاف نہیں رکھنے سے، پیٹ صاف نہیں رکھنے سے، اور کیا کیا چیزیں، کئی چیزوں کی وجہ بنتی ہے. اور دنیا سمجھتی ہے کہ ویسے ہی کوئی بیماری آ گئی. نہیں، یہ ان چیزوں سے، خشکی زیادہ بڑھ جانے سے. جب آپ اپنے ڈینڈرف کا خیال نہیں رکھیں گے، جن چیزوں سے ڈینڈرف آتی ہے، ڈینڈرف آئے گی، اس سے پھر بال کمزور ہو کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات. مسواک کرنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے، بال اگتے ہیں جی. وَيُذْهِبُ بِالدَّمْعِ، اور آنکھوں سے جو پانی گرنا بند ہو جاتا ہے. آنکھوں سے جو پانی گرتا ہے نا بہت سے لوگوں کے، وہ بند ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے السواک یزید الرجل فصاحتا وهو، مسواک سے انسان کی فصاحت میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے میں اچھا بولتا. مسواک کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیجئے مسواک کیسے کرنی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استاکو ارزن، چوڑائی میں مسواک کیا کرو. کیسے جی؟ چوڑائی میں مسواک کیا کرو. ارزن ولا تستاکو طولن، جی لمبائی میں نہ کیا کرو، لمبائی کی طرف مسواک نہ کیا کرو. ایسا دیکھیں نہ تو مسواک اسی نے، آپ نے دیکھا ہوگا جب لکڑی سے کرتے آدمی کیسے کرتا ہے، یوں ہے نہیں. تو اے مولانا رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ چوڑائی میں مسواک کیا کرو، لمبائی کی طرف مسواک نہ کیا کرو. اب ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں جی. تو اب کہتے ہیں دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سنتم
جب تم روزہ رکھو فاستاقوا بالغدات، صبح سویرے مسواک کرو، یعنی اذان سے پہلے مسواک کیا کرو، ولا تستاقوا بالعشی، شام کو مغرب سے پہلے مسواک نہ کیا کرو، فإنه ليس من صائم، اس لیے کہ روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کیا مناسب نہیں ہے، تیبسو جی تیبسو شفتاہ بالعشی، کیوں بولیے شفاعت بھی اللہ کانا نورن بین عینہ یوم القیامہ، یعنی کہہ رہے جب تم روزہ رکھو تو صبح سویرے اذان سے پہلے مسواک کیا کرو اور شام کو مغرب سے پہلے مسواک نہ کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ ہر روزے دار کے دونوں ہونٹ شام تک خشک ہو جاتے ہیں، اور یہ کیفیت روز قیامت اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نور کی طرح پیش ہوگی، لہٰذا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں مغرب سے پہلے افطار سے پہلے منہ کو تر کر لیتے ہیں مسواک کر کے، نہیں، جتنا خشک ہوگا قیامت کے دن نور کی شکل میں آپ کو ثواب کے سامنے پیش ہوگا، لہٰذا اس وقت نہیں، صبح سویرے کیا کرو روزے دار۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے ان السواک فی السحر، سحر میں مسواک کرنا، سحر میں مسواک کرنا قبل الوضو، وضو سے پہلے من السنہ، یہ سنت ہے۔ یہ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں صبح کی نماز ایسی لپیٹ دیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں نماز کے بعد، پھر اٹھیں گے تب کرتے ہیں برش، کیا فائدہ؟ نماز کے لیے اٹھے، فریش ہوئی، تبھی منہ ہاتھ برش کیے، تبھی وضو کر کے نماز میں جائیے، اس کے کئی فائدے ہیں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدے ہیں جو نماز میں جا کے آکڑے کے مرغے کی طرح گردن نیچے کو گرا کے بیٹھ جاتے ہیں، جی برش کر کے جایا کریں، دیکھیے آپ کو وہاں نماز میں اونگ نہیں آئے گی، فریش رہے گا۔ جو تم کرتے ہو وسیم سب سے زیادہ، جی میں نہیں کرتا، میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میری آنکھیں تھوڑی ہیں، خدا نے آنکھیں تھوڑی دی ہیں، میں مسلح پہ سے پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے جی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لا تدعہو اے سواک، اس مسواک کو نہ چھوڑو جی، فی کل ثلاثۃ ایام، 3 دن میں ایک بار مسواک ضرور کر لیا کرو، ولو انا تمرہ مرۃ، چاہے ایک ہی بار دانتوں پر پھیرو۔ یہ تو تھے صاف صفائی کے آداب گنا رہے تھے نا، یہ دانتوں کی صفائی، اب بال کٹوانا، اب بالوں کی بات آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے ارشی جی؟ سر کے بال اور مونچھیں چھوٹی کرنا اور داڑھی نہ مونڈنا بھی اسلام کے آداب میں شامل ہے، داڑھی نہ مونڈی جائے، سر کے بال اور مونچھیں چھوٹی کرنی چاہیے، یہ اسلام ہے۔ جن کی پابند، اور آج کل کیا ہو رہا ہے کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے صرف ظاہری پہ خیال رکھنے لگے، اور جو مسلمان کو باطن سے ہونا چاہیے وہ کچھ نہیں، انہیں مظلوم کون ہو رہا ہے، مظلوم کے خلاف، مظلوم کے حق میں کبھی آواز نہیں بلند کرتے دکھیں گے آپ کو، وہ ہیں انبیاء اور نبی کے امت پہ کیا، نبی کی آل پر کیا گزر گئی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کیا کہہ گئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مونچھیں آپ کو ان کی بالکل منڈی بھی ملے گی، داڑھی لمبی لمبی ملے گی، اور وہ بس ظاہر پہ رہ گئے، وہ ظاہر پہ رہ گئے وہ لوگ، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آپ کی داڑھی لمبی لمبی اور مونچھیں منڈی بھی اور یوں اور وہ، چلیے آ رہی ہے آواز، بال تو کیا ہے، یہ کیا ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے بس یہی اسلام، یہ تھوڑی یہ ہے، یہ چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن پیغمبر کے عمل سیرت میں بھی تو کوئی چیز ہے، کبھی ظالم کے خلاف بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ابھی بس شیعہ کو خلاف بولنے کے لیے ایک دم آ جائیں گے وہ، جی قدر صاحب لوکیشن چیک کریں، شو کر رہا ہے جی۔ تو یہ ظاہر ہے، یعنی بال کٹوانا، مونچھیں چھوٹی رکھنا اور داڑھی نہ مونڈنا اسلام کے آداب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لِيَأْخُذْ أَحَدُكُم مِّن شَارِبِهِ وَالشَّعْرِ الَّذِي فِي أَنفِهِ وَلْيَتَعَاهَدْ نَفْسَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي جَمَالِهِ، جی تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی مونچھیں اور ناک کے اندر اگنے والے بالوں کو ضرور کاٹتا رہے اور اپنی شکل و صورت کا خیال رکھے، اس سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اخذ الشعر من الانف،
नाक के बाल काटने से युहसिनुल वज्ह, चेहरा हसीन मालूम होता है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युतव्विलन्ना, लंबे ना करना, अहदुकुम शारिबहु, अपनी मूछों को लंबा ना करना। और आजकल क्या कर रहे हैं, दाढ़ी मूंडना हराम है, दाढ़ी मूंडेंगे, मूछें छोटी रखना मुस्ताहब है, वो ताव देते फिरेंगे, मूछे मुच्छड़ जिसे कहते हैं। पैगंबर क्या फरमाए, ला युतव्विलन्ना, तवील ना करना, अहदुकुम, तुम में से कोई भी अपनी मूछों को, फइन्न शैतान यत्तखिज़ुहु मखबान यस्तरू बिही, समझ रहे हैं, शैतान इसमें छिपा होता है। जो मूछें लंबी रखता है तो समझ लो शैतान को साथ लेके टहलता है। समझ में आ रहा है नहीं जी? लंबी मूछें न रखो, क्योंकि शैतान उसे अपनी पनाहगाह बनाकर उसी में छिप जाता है। समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? अब तो नहीं रखेंगे आप लोग मूछें बड़ी बड़ी जी? तो खामोश हो गए सब। चलिए, लंबी मूछें ना रखो, जो बड़ी बड़ी मोड़, बहुत से तो ऐसे यूं करके यूं करेंगे, यूं यूं रखेंगे मूछें, हैं ऐसी रखते हैं नहीं, जैसे भैंस के सींग, यूं करके जो मोड़ लेते हैं इमाम जाफर, तो समझ लेना कि जिसकी मूछें ऐसी हैं वही शैतान उनमें छिपा हुआ है। शैतान, उसे आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? अब अगर आपके रिश्तेदारों में कोई हो तो उसे वार्निंग दे देना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, क्योंकि पैगंबर ने कहा है आपसे, जो भी मिले आपको आपका रिश्तेदार, क्योंकि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए कुछ फरमा रहे थे, उन्होंने मैसेज किया है। क्या कहा है उन्होंने ये कहा, ला युतव्विलन्ना अहदुकुम शारिबहु, ला युतव्विलन्ना अहदुकुम शारिबहु, अब तुम में से कोई भी अपनी मूछों को लंबी ना करना, फइन्न शैतान यत्तखिज़ु मखबान, इसलिए कि शैतान उसे अपनी पनाहगाह बना लेता है, वो यस्ततरू बिही, उसी में छिपा रहता है, वहीं मिलेगा। तो शायद उन पे असर कर जाए ये हदीस, पैगंबर की कोई बात कहना है, मैंने नहीं कहा, पैगंबर ने कहा, अगर आप मानते हो तो मान लो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मन लम यअख़ुज़ शारिबहु फलैसा मिन्ना, जो शख्स अपनी मूछें न कतरवाए वो हम में से नहीं है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहफ़ुश शवारिबा, मूछें छोटी रखा करो, वअफ़ुल लहिया, दाढ़ी लंबी, वला ततशब्बहु बिल यहूद, यहूदियों से मुशाबे मत हो जाना। यहूदी दाढ़ी मूंढते हैं और मूछें लंबी रखते हैं। दाढ़ी मूंढी रखते हैं तो, और आजकल हमारे यहाँ यही चल रहा है, कितनों को देखो दाढ़ी मूंढते हैं, हराम काम करते हैं, और मूछें सबसे ज्यादा जनाब चलिए टाइम हो गया, अब इंशाअल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे। वो सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा, आगे बताएंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।